کہ آخر یہ جسم مثالی کیا ہے، بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. رسول کافی کے اندر بھی روایت ہے، فی قالب کا قالب ہی فی الدنیا، اسی دنیاوی جسم جو آپ کے دنیا کے اندر ہے بالکل ویسے ہی شکل جسم مثالی کی بھی. اور ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ہیئۃ الاجساد، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے آپ کا اس دنیا کے اندر جسم ہے نا، بالکل برزخی جسم بھی ویسا ہی ہے. علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 6 جلد کے اندر یہ بات کہی ہے کہ روایات اس کے اوپر شاہد ہیں کہ ہمارا یہ جسم بالکل برزخی جسم جو ہے بالکل اسی جسم کی مانند ہے. اور اسی وجہ سے جو برزخی جسم ہے اس کو عالم رویا اور عالم خواب سے بھی تشبیہ دی گئی. یعنی جس طریقے سے کہ انسان سویا ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ جسم بھی ہوگا، اور اسی کے اندر بھی اس کو نعمتیں دی جا رہی ہوں گی اور اسی میں اس کو عذاب ہو رہا ہوگا. کسی نے چھٹے امام سے ایک سوال آ کے پوچھا تھا. تب پوچھا کیا کہ مولا ہم نے یہ سنا کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مومنین کی ارواح کو کچھ خاص پرندے ہیں جو عرش کے اطراف میں پائے جاتے ہیں، ان کے پیٹ میں مومنین کی ارواح کو رکھا جاتا ہے. اچھا آپ یہ حیران ہوں گے کہ یہ ایسا نظریہ نہیں، یہ اہل سنت کا جو موجودہ جو جتنے بھی اہل سنت ہیں ان کے تمام علماء کا نظریہ یہی کہ ارواح کو سبز رنگ کے پرندوں کے فوٹو میں رکھا جاتا ہے. اس زمانے سے خری نظریہ چلا آ رہا ہے. تو امام نے ارشاد فرمایا ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. مومن خدا کے نزدیک کہیں زیادہ عزیز اور گرامی ہے کہ خدا اسے پرندوں کے پیٹوں کے اندر رکھے، بلکہ ولیکن فی ابدان کا ابدانہم، یہ جملہ ہے امام کا، البتہ اس کی روح پرانے بدنوں کی مانند بدنوں کے اندر رہے گی جس طریقے سے اس دنیا کے اندر رہتی ہے. پھر امام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو ارواح ہیں یہ اس برزخی جسم کے اندر کھاتی بھی ہیں، پیتی بھی ہیں، نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوتی ہیں، وہ جو برزخی جسم ہوتا ہے. اور اگر کوئی ان کے جسموں کو دیکھ لے تو وہ ان کو ان کی اصلی صورتوں سے پہچان لے گا. ایسا نہیں کہ ان کی صورتیں کچھ چینج ہو جائیں گی، بالکل جو جس طرح سے ہمارے موجودہ جسم ہے بالکل جس طرح دنیا کے اندر ہے وہ مثالی جسم بھی بالکل ویسے ہی ہوگا. اچھا دیکھیے جسم مثالی ایسا نہیں، سائنس بھی اب اس کو ماننے لگی. جسم مثالی کو سائنس کی زبان میں ہمارے جو آج کل آورا کہا جاتا ہے، AURA. اس کے متعلق جو بات کہی جاتی کہ شعاعوں سے مل کر بنا ہے، اور باقاعدہ اگر آورا کے نام سے آپ گوگل امیجز پہ جا کر سرچ کریں انٹرنیٹ پہ تو آپ کو سائنسی لحاظ سے اس کی پکچر بھی دکھائی جا سکتی ہے، اور بہت ہی حساس کیمروں سے اس کی تصاویر تک لی گئی. کہ جسم جو ہے جسم مثالی یہ شعاعوں سے بنا ہے اور یہ اس وقت بھی موجود ہے. اچھا یہ ایک لطیف دھوئیں کی مانند ہے، اور یہ ہمارے جو جسم ظاہری ہے نا، جو آپ کا جسم اس کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے. اور ہمارے جو جسم ہے اور روح جو ہے اس کا تعلق اب بھی اس جسم کے ساتھ ہے. خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایک لطیف دھوئیں کی مانند یہ جسم ہے جسم مثالی، اور یہ اس جسم سے اس قدر مشابہ ہے کہ کوئی اگر اس کو دیکھ لے تو وہ فوراً کہہ دے گا رہی ہے تو وہی شخص ہے. اس قدر مشابہ جسم، میں نے جیسے کہ ابھی کہا کہ حساس کیمروں سے اس کی تصاویر لی جا چکی ہیں. اچھا یہ جسم جو ہے نا مختلف رنگوں سے مل کر بنا ہوا ہے. یہ جو جسم مثالی ہے یہ مختلف رنگوں سے مل کر بنا ہے. اور یہ بات بھی محققین نے کہی کہ ہمارے جسم کو جو بیماری لاحق ہوتی ہے نا، یہ کم سے کم 3 دن پہلے جسم مثالی کو لاحق ہو چکی ہوتی ہے، 3 دن پہلے. اور موت سے 3 دن پہلے یہ جسم مثالی بالکل سیاہ پڑ چکا ہوتا ہے. اچھا یہ جو اس کے مختلف رنگ ہیں، جسم مثالی کے مختلف رنگ ہیں، یہ اس کی اخلاقی صفات اور خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں کسی بھی شخص کی. تو یہ جو محققین حضرات ہوتے ہیں نا، جو دیکھ کر انسان کی شخصیت کو پہچان لیتے ہیں، یہ اصل میں یہ ان میں سے اکثر جسم مثالی کو ان رنگوں کی مخصوص کیفیات جو مختلف خصوصیات اخلاقی کی نشاندہی کرتی ہیں اس کو دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ یہ شخص کن خصوصیات کا حامل. اچھا جس وقت موت انسان کے اوپر آتی
تو یہ جو ظاہری جسم ہمارا ہے یہ اس وقت بالکل بے جان ہو جاتا ہے. اچھا اس کے فوراً بعد جیسے یہ جسم بے جان ہوگا ہماری روح فوراً اپنے آپ کو جسم مثالی کے اندر متحرک محسوس کرے گی. تو محسوس کرے گی کہ میں کسی اور جسم کے اندر آ گئی. اور اسی طریقے سے عالم برزخ کے اندر وہی جسم پھر رہے گا. اور عالم برزخ میں جانے کے بعد ہمارے جسم جو اس وقت ہمیں جسم مثالی دیا جائے گا ہماری روح کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ میری کیفیت اس وقت کیا ہے. میری کیفیت اچھی ہے یا میری کیفیت بری ہے. اس جسم مثالی کے قالب میں خود کو محسوس کر کے ہی پتہ چل جائے گا کہ میری کیفیت کیا ہے. اچھا خیر یہ تو ابھی آگے چل کر اس کا میں تذکرہ کروں گا لیکن ایک بات اس سلسلے میں اور بیان کر دوں. دیکھیے یہ جو بات کہی تاکہ یہ والی بات مکمل ہو جائے جسم مثالی سے متعلق کہ جو ثواب و عذاب ہوں گے یہ جسم مثالی پر واقع ہوں گے. اچھا اب لوگوں نے اس پہ کچھ اعتراضات کی. اس بات ایک اعتراض یہ کیا کہ جناب یہاں دیکھیے اس روح نے ہماری خدا کی اطاعت کی تھی یا خدا کی معصیت کی تھی اور وہ اس مادی جسم کے ساتھ کی تھی جو اس دنیا میں ہمارے پاس ہے. اس سے ہی ہم نے خدا کی اطاعت کی ہے. اسی جسم کے ذریعے ہم نے خدا کی نافرمانی کی. اچھا جسم مثالی نے تو نہ اطاعت کی ہے کہ اس کو ثواب دیا جائے نہ جسم مثالی نے خدا کی نافرمانی کی ہے کہ اس پر اطاعت کیا جائے اور عذاب دیا جائے. تو کیا یہ بات جسم مثالی میں عذاب دینے کی اور ثواب دینے کی عدل الہی سے منافات نہیں رکھتی؟ یہ ایک سوال ہے. لیکن کیونکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس موضوع کو مکمل کرتے جا رہے ہیں تو ہر پہلو سے تقریباً بات ہو جائے. اس کے کئی جوابات دیے گئے. پہلا تو جواب یہ کہ جناب یہ جو ہمارے اجسام مثالیاں ہیں نا جسم مثالی یہ اسی اجسام دنیاوی کا عکس و پرتو. یہ بالکل عکس اس طرح فوٹو اسٹیٹ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اسی جسم و روح کے ساتھ یہ چیزیں متعلق تھیں. تو عقلاً ارواح کو ان اجسام مثالیہ برزخیہ میں جزا و سزا دینے سے کوئی عقلی نقص وارد نہیں ہوتا. تھوڑی سی بات مشکل ہو رہی ہے بھائی. دیکھیے کہ جب یہ جسم مثالی جتنے بھی ہیں ہمارے یہ اسی جسم دنیاوی کا ہی عکس و پرتو ہے تو اگر اس جسم مثالی کو عذاب دیا جا رہا ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. اچھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو جسم مثالی ہے یہ ہمارے اسی دنیاوی جسم کے اجزاء اصلیہ سے پیدا ہوا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی بھائی. یہ جو ہمارا جسم مثالی ہے نا ہو سکتا ہے کہ یہ پیدا ہی ہمارے جسم اصلیہ سے پیدا ہوا. جو ہمارا ابھی موجودہ جسم ہے اسی کے اجزاء سے یہ والا جسم پیدا ہوا. تو پروردگار عالم کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اس جسم مثالی کیونکہ یہ جسم اصلی سے پیدا ہوا ہے تو لہٰذا اگر اس پر عذاب اور ثواب دیا بھی جا رہا ہے تو گویا ایسا ہی جیسے جسم اصلی کو عذاب اور ثواب دیا جا رہا ہے. نہیں روح کو جسم مثالی میں رکھ کر عذاب اور ثواب دیا جائے گا. روح مجرد ایسی نہیں ہوگی کہ ایک جسم کے اندر ہوگی. محسوس روح کر رہی جسم کے ساتھ محسوس کر رہی اور وہ جسم مثالی کے اندر محسوس کر رہی ہے. اچھا اس کی بھی جیسا کہ ہم جہنم کے متعلق جب ہم اس کا تذکرہ کریں گے جب اہل جہنم کی کھال گل سڑ جائے گی تو ہم اس کی جگہ دوسری کھال لگا دیں گے. تو یہی والا سوال وہاں پر بھی آئے گا کہ جناب اس نئی کھال نے کیا قصور کیا ہے کہ اس کو جلایا جائے کہ آتش جہنم کے اندر وہ جلے. اس دوسری کھال کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. تو اس کا جواب بھی یہ دیا کہ وہ دوسری کھال پیدا کی جائے گی وہ اس پرانی اصلی کھال کے ہی مادے سے پیدا کی جائے گی. تو اس وجہ سے اس کو جلانا ایسے ہی جیسے جسم اصلی کو جلانا. تو بہرحال جو بھی اس کا جواب ہو اس سے شبہ بالکل ہوا منصورہ ہو کے رہ جاتا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جسم مثالی اسی جسم اصلی سے پیدا شدہ ایک جسم ہے. اچھا سارا فشار اور سارا عذاب اسی جسم مثالی کے ساتھ ہی ہوگا. لہذا اب اس دنیاوی جسم کے ساتھ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے اس کو چاہے جلا دیں چاہے اس کو درندہ کھا جائے چاہے پانی میں غرق ہو جائے ہر صورت میں کیونکہ عذاب اور ثواب سارا جسم مثالی سے متعلق ہو جائے گا تو اس جسم کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جیسے کہ اکثر لوگوں کے دماغ میں شبہ ہوتا ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.